السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مستورات کا بیان دھیان سے سنے اور عمل کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو من ہی من میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اپنے سروں کو اچھی طرح ڈھانک کر بیٹھیں۔ جس مجلس میں عورت کے سر کے بال کھلے ہوتے ہیں، ان مجلسوں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے اچھی طرح اپنے سروں کو ڈھانک لے، ادب سے بیٹھیں، آپس میں باتیں بھی نہ کریں اور بچوں کو خاموش کرا دیں۔ اور جتنے بچے ہیں ان کو چاہیے آواز نہ کریں، خاموشی سے بات کو سنیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، ہم سب کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا نام مسلمان ہے، ہم ایک مسلمان ماں کی اولاد ہیں۔ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ کسی کو مسلمان ماں کی گود مل جانا، مسلمان ماں کی کوکھ کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے بغیر مانگے، بغیر مرضی کے، بغیر عرضی کے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب میری دینی ماں اور بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے تو ہم اپنی زندگی ایک مسلمان عورت بن کر گزارے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح دنیا میں مختلف نام ہوتے ہیں اور ان نام کے پیچھے کام ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، انجینئر اس کو کہتے ہیں جو علاقوں کے نقشے بناتے ہیں، موچی اس کو کہتے ہیں جو چپل اور جوتے سیتے ہیں، میکینک اس کو کہتے ہیں جو گاڑیاں ریپیئر کرتے ہیں، باورچی اس کو کہتے ہیں جو کھانا پکاتے ہیں۔ ہر نام کے پیچھے میری بہن کام ہوگا۔ ایسے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان عورت کا نام دیا ہے۔ اس مسلمان عورت کے نام کے پیچھے کام ہے، اور وہ کام کیا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا آپ کو، بہت دھیان سے سننا۔ کہ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے یقین کو صحیح کریں، اپنے دل کے یقین کو صحیح کریں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمارے کلمے کا ترجمہ ہے۔ اب اس کلمے کے مطابق ہمارے دلوں میں یقین بٹھانا کہ ساری دنیا کی مخلوق کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی چیز کے کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ قطرے سے لے کر سمندر تک، کنکر سے لے کر پہاڑ تک، اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، میری بہن زمین اور آسمان میں جتنا کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ نفع اور نقصان کے پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ درخت کا پتا ٹوٹنے میں اللہ کا محتاج،
پرندے اپنے پر کے پھڑپھڑانے میں اللہ کے محتاج. کوئی چیز اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ مسلمان عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے دلوں میں اس بات کا یقین بٹھاؤ. اور دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت طریقہ بتا کر گئے، جس کو سنت کہتے ہیں، اس طریقے پر میری اور آپ کی زندگی ہو. کھانے میں، پینے میں، لباس میں، موت اور میت میں، شادی بیاہ میں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ہر ایک موقع پر میری بہن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے. کہ پانی پینے میں کا 7 سنتیں ہیں. سر ڈھانک کر پیو، بیٹھ کر پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو. یہ پانی پینے کی سنتیں ہیں. گھر میں داخل ہو سیدھے پیر سے داخل ہو، دعا پڑھ کر داخل ہو. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں. شوہر اپنی بیوی کو سلام کرے، بیوی اپنے بچوں کو سلام کریں. یہ طریقہ بتایا ہمیں اللہ کے نبی نے گھروں میں داخل ہونے کا، گھروں سے نکلنے کا. صبح نیند میں سے اٹھیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھیں، دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور جا کر سب سے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے. ہر موقع پر میری بہن آپ کو سنت طریقہ ملے گا. اس سنت طریقے پر اپنی زندگی کو ڈالنا، یہ ایک مسلمان عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے دلوں کا یقین صحیح ہو، اپنے طریقے صحیح ہو. اور دیکھو ایک بات سمجھ لو، دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے کام یقین کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. آج دلوں میں یقین بیٹھا ہے پیسوں سے کام بنیں گے تو پیسوں کے لیے قربانی دینا آسان. اگر دلوں میں میری بہن یہ یقین بیٹھے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے اعمال ہیں، تو آدمی اعمال کے اوپر اپنی جان دے گا. ایک مسلمان عورت اعمال کے لیے اپنے تقاضے چھوڑے گی. اور اگر اعمال کی قیمت، اعمال کی اہمیت، اعمال کی طاقت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر دنیاوی تقاضے کے لیے اعمال کو چھوڑ دے گی. آج جو نمازوں کے چھوڑنے کا اور نمازوں کے چھوٹنے کا معمول بنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں یقین نہیں ہے کہ ہمارے جو کام بنیں گے وہ نمازوں سے بنیں گے. 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو گی، اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے. 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو گی، اللہ قبر کے عذاب سے اور اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ کے یہ سارے وعدے میری بہنوں نماز کے اوپر ہیں. ایمانداری سے بتاؤ، اگر اس نماز پر یقین ہوگا تو یہ بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھے گی، تھکان کی حالت میں بھی نماز پڑھے گی، ہر حال میں میری بہن نماز پڑھنے والی بنے گی. کہ نہیں میں سب کر سکتی ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے فرمایا، اے نبی میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کا اہتمام کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں چاہے عذاب دوں. کہ نمازوں کا اہتمام ہو. نماز میری بہن فرض ہیں اور فرض قرض ہیں. جس طرح قرضے کو ادا کرنے کی فکر کرتی ہو ایسے نمازوں کے ادا کرنے کا اہتمام کرو.
اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد اپنی اپنی تسبیحات کو پوری کرنے والی بنو. فجر کے بعد اور عصر کے بعد اپنی اپنی تسبیحات کو ہم پوری کریں. تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، کہ اللہ کا ذکر یہ تو میری بہنوں ہمارے دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے کپڑے کو دھونے کے لیے صابن ہے، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی ہے، ایسے میری بہن اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر جب ہم گناہ کرتی ہیں تو ہمارے دلوں پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ گناہ بار بار کرتی ہیں تو وہ شدہ نقطوں کی کثرت کی وجہ سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دل سخت ہو جاتا ہے اور اس دل میں خیر کی بات نہیں اترتی. تو اس دل پر لگے ہوئے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ نے ذکر دیا ہے کہ جب ہم مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایسے اطمینان سے دھیرے دھیرے اللہ کے استحضار کے ساتھ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ جب پڑھیں گی تو میری بہنوں ہمارے دل صاف بھی ہوں گے، ہمارے دل نرم بھی ہوں گے، اور ہمارے دلوں میں خیر کی باتیں اترے گی. یہاں تک کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی ڈر لگے گا. تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈر لگے گا. آج میری بہنوں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے بازار میں سر عام گناہ ہو رہے ہیں. بازار میں سر عام گناہ ہو رہے ہیں اور کوئی ڈر نہیں اللہ کا، کوئی خوف نہیں اللہ کا. بے حیائی عام، بے پردگی عام، بے شرمی عام. تو اس کو ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں. اس کے لیے میری بہنوں ایک کام یہ کریں، روزانہ صبح شام اللہ کی یاد کریں. اور جو بہنیں قرآن پڑھنا جانتی ہیں وہ تو طے کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہمیں قرآن کو کھولنا ہے. ورنہ اس زمانے میں میری بہن سب سے زیادہ ظلم جو ہوا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوا ہے. کہ رمضان کو گزر کے 8 مہینے ہو گئے، یہ 9واں مہینہ چل رہا. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ رمضان میں میرے کتنے قرآن ہوئے اور رمضان کے بعد اب تک کتنے قرآن ہوئے. کئی دن ہو جاتے ہیں ہمیں قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ملتی. آج ہمارے گھروں میں اللہ معاف کرے میری بہنوں یہ حال ہے کہ ایک بچی اسکول سے آئی واپس اور اس نے جلدی سے کباڑ کھول کر قرآن نکالا اور قرآن کے جزدان میں کچھ پیسے رکھے اور دوبارہ قرآن کو رکھ دیا. ان کے والد صاحب نے، ابا حضور نے دیکھ لیا، پوچھا بیٹی کیا کر رہی تھی کباڑ میں؟ تو کہا کہ ابا وہ آپ نے جو 10 روپے دیے تھے نا اس میں سے میں کچھ پیسے سیو کرتی ہوں، بچاتی ہوں اور یہاں جمع کرتی ہوں. کہ کس میں جمع کرتی ہو؟ کہ قرآن کے جزدان میں. کہ قرآن کے جزدان میں کیوں رکھتی ہو؟ تو وہ معصوم سی 8-9 سال کی بچی اپنے ابا سے کہہ رہی، ابا اپنے گھر میں یہی تو ایک کتاب ہے جو کوئی کھولتا نہیں ہے، میرے پیسے اس کے اندر سیف رہتے ہیں. آپ سوچیں میری بہنوں، اس لیے قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا حق ہے.
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ اللہ نے کتاب دی ہے تاکہ اس کی تلاوت کرے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو اپنی ذات کے اعتبار سے 4 باتیں، ایک تو اپنے ایمان کو صحیح کریں، ایک تو اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، ایک تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ سارے اعمال کو بچانے کے لیے میری بہنوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ ماں کا، اور فرمایا عورتوں پر سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے، ان کے شوہر کا ہے۔ کتنا حق ہے کہ اللہ کے نبی فرمانے اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کی عبادت اور اس کی نماز اس کے سر کے اوپر تک بھی نہیں جاتی۔ یہ حق بتایا۔ ایسے ہی مردوں پر سب سے زیادہ حق ان کی ماں کا ہے۔ تو جب ہم یہ حق ادا کریں گی تو ہماری عبادتیں سیف رہیں گی، حفاظت میں رہیں گی۔ ورنہ میری بہنوں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہیں، وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، مفلس تو وہ ہیں جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا۔ وہ سارے حق والے آئیں گے اور اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اور اللہ پاک ان کی ساری نیکیاں ان حق والوں کو دے دیں گی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسی نیکیاں ختم ہو جائے گی، حق والے باقی رہیں گے، پھر اللہ حق والوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ میری بہنوں ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ حقوق ہے ہمارے اوپر۔ ہر مسلمان عورت پر 8 حق ہیں، ہر مسلمان عورت پر 8 حق ہیں، 8۔ ایک تو اللہ کا حق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دوسرا اللہ کے نبی کا حق کہ نبی کی سنتوں پر زندگی گزارے، تیسرا اپنے شوہر کا حق ہر حال میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4 اپنے بچوں کا حق کہ ان کو دین سکھائیں۔ نمبر 5 اپنے پڑوسیوں کا حق کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو صبر اور برداشت کرے۔ نمبر 6 رشتہ داروں کا حق کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، قطع رحمی اور رشتے کو توڑنے والی حرکت نہ کریں۔ 7واں حق ساری دنیا کے مسلمان عورتوں کا کہ ان تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچائیں، اور 8واں ساری دنیا کی مخلوق کا حق کہ کسی جانور کو بھی ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حقوق کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے حق کو تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حق کو معاف نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا اور اس بکری کے پاس سینگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بدلہ نہ لے سکی ہوگی، اللہ قیامت کے دن وہ دونوں بکریوں کو زندہ کریں گے اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوا کر وہ دونوں کو اللہ مٹی بنائیں گے۔ کہ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے، تو ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں، گھروں میں جوڑ اور محبت ہو۔ آج میری بہنوں ہمارے گھر جو انتشار کے شکار ہیں اور ہمارے گھر جو ٹوٹ رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کو نہیں پہچانا۔ کہ اگر دنیا کی ساری عورتیں اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھ لیں
اور ساری بہویں اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیں تو میری دینی ماں بہنوں سچ بتاؤ یہ سارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر آئے گی کیسے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں درگزر کا معاملہ ہو؟ کیونکہ گھر میں جب ہم ساتھ میں رہتی ہیں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوگی۔ کچن میں آپ دیکھتی ہوگی کہ برتن ٹکراتے ہیں، لیکن ٹکرانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ٹکرا کے ٹوٹ جانا یہ خطرے کی چیز ہے۔ ایسے ہم اپنی رشتہ داریوں کو سنبھالیں، رشتہ داریوں کو سنبھالیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب دین ہمارے گھروں میں ہوگا، ہمارے گھروں میں گھروں کے اعمال ہوں گے۔ آج میری بہنوں ہمارے گھر جو آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ہم تیار نہیں، اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو فرنیچروں سے اور اچھے اچھے سامان سے ضرور سجایا ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنے گھروں کو اعمال سے نہیں سجایا۔ جب تک گھروں کے اعمال تھے، گھروں میں نمازیں تھی، گھروں میں تلاوت تھی، گھروں میں ذکر تھا، گھروں میں تعلیم کے حلقے تھے، گھروں میں ایمان کے حلقے تھے، مائیں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو ایمان سکھاتی تھی۔ جب بچہ گھر سے نکلتا تھا اماں کہتی تھی بیٹا دعا پڑھ کے جاؤ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ دعا پڑھا کر ماں بھیجتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر ماں قرآن سناتی تھی، اور لوریوں میں دین بتایا جاتا تھا۔ تو ہمارے گھروں میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا۔ جیٹھانی دیورانی کو چھوٹی بہن سمجھتی تھی، دیورانی جیٹھانی کو اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ ساس بہو میں جوڑ تھا، بھابھی ننند میں جوڑ تھا، باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ لیکن جب سے میری بہنوں ہمارے گھروں سے یہ اعمال رخصت ہو گئے اور ہمارے گھروں میں موبائل آ گیا، ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ آ گیا، ہمارے گھروں میں بے حیائی کے سادھن آ گئے، تو حیا ہمارے گھروں سے چلی گئی، حیا ہمارے گھروں سے چلی گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ماں باپ کے سامنے بیٹا اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب ماں باپ کے سامنے بیوی سے اپنا بیٹا بہو سے ماں باپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آج زمانہ اس بے حیائی کے دور میں اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ بیٹا نہیں بیٹی خود اپنے بوائے فرینڈ کو لا کر اپنے باپ سے ملاقات کراتی۔ یہ مسلمان گھروں کا حال بتا رہا کہ یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی، اور ہم اس کو ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے لیٹسٹ زمانہ کہہ رہے ہیں۔ کیا جی یہ تو مول صاحب پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تہذیب تھی ہماری، وہ اقدار تھے ہمارے، وہ اخلاق تھے ہمارے۔ میری بہنوں ہم کہاں پہنچ گئی؟ اسی لیے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی کہ ہمارے گھروں میں وہ اعمال دوبارہ زندہ ہوں، تاکہ ہمارے گھروں میں پھر سے محبت بھری زندگی زندہ ہو۔ اور کوئی وجہ نہیں ہمارے گھروں میں پریشانی کی، یہ تو اللہ ہدایت دے ان عاملوں کو۔ کہ ہماری ایک بہن عامل کے پاس چلی گئی، اب اس نے کہہ دیا تمہارے گھر میں تو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اب وہ دماغ میں بیٹھ گیا،
کہ کسی نے کچھ کھلا دیا، کسی نے کچھ پلا دیا، اور مانسک ریتے دماغی طور پر ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب یہ تعویذ ہو رہی ہے اور معلوم نہیں کیا کچھ جلایا جا رہا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یاد رکھنا میری دینی مار بہنوں، قیامت تک تمہارے انفرادی، اجتماعی، سماجی، سیاسی جتنے مسائل ہیں، قسم خدا کی ان تمام مسئلوں کا حل اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ دین تمہارے گھروں میں آئے گا، دین تمہاری زندگیوں میں آئے گا، اعمال تمہارے گھروں میں زندہ ہوں گے، اللہ ساری پریشانیوں کو گھروں سے نکال دیں گی۔ اس کے لیے میری بہنوں، اس زمانے میں دیکھو، دھیان سے سنو، اس زمانے میں اپنے گھروں میں دین کو لانے کا جو سب سے یقینی سبب سمجھتی ہیں؟ تھوڑی ہارڈ اردو بول رہا ہوں۔ جیسے پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں تاکہ پیاس بجھ جائیں، کہ پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پینا ایک سبب ہے، اور یقینی سبب ہے بھوک کو دور کرنے کے لیے کھانا کھانا یقینی سبب ہے کہ کھانا کھانے سے بھوک دور ہوگی، پانی پینے سے پیاس دور ہوگی، آرام کرنے سے تھکان دور ہوگی۔ اسی طرح میری دینی مار بہنوں، ہمارے گھروں میں اگر آپ دین لانا چاہتی ہو، ہماری اولادوں کو آپ دیندار بنانا چاہتی ہو، اپنی نسلوں میں اللہ کے دین کو تم زندہ کرنا چاہتی ہو، اس کے لیے واحد راستہ اس زمانے میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اپنے گھروں کی تعلیم ہے۔ جب تک ہمارے گھروں میں ایمان کے حلقے نہیں لگیں گے، اور جب تک ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہیں لگیں گے، اور جب تک ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے نہیں لگیں گے، قسم خدا کی ہمارے گھروں میں دین نہیں آ سکتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگائیں۔ جیسے بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین سے بتایا جا رہا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے لگیں، کتابی تعلیم ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہو، اور 6 نمبر پر تشکیل ہو، اور تشکیل کے بعد مشورہ ہو۔ یہ 5 کام ہم سب کو اپنے گھروں میں کرنے ہیں۔ ایک قرآن کا حلقہ، یہ تو نبی کے زمانے کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ یہ کچھ لوگ کہیں گے آپ کو گھروں میں قرآن کے حلقے نہ لگاؤ، ان کی نہ سنو، بلکہ ہمارا مرکز تو بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین ہے، اور وہاں سے جو بات کہی جاتی ہے آج 100 سال سے الحمدللہ وہاں سے پوری دنیا میں دین کا کام ہو رہا۔ قرآن کے حلقے روزانہ ہمارے گھروں میں لگیں گے، چاہے ایک ایک آیت پڑھی جائیں، چاہے ایک ایک سورت پڑھی جائیں۔ ہماری بچی مدرسے میں جاتی ہیں، ہمارے بچے مدرسے میں جاتے ہیں، ہم بلا جھجک، اس میں شرم نہیں کرنا، بلکہ اپنی بچی کو اپنی قرآن کی آیتیں سناؤ، سورتیں سناؤ، کہ بیٹا میری سورہ فاتحہ سن لو، بیٹا میرا سورہ کافرون سن لو، بیٹا میری اذا جاء نصر اللہ سن لو۔ اپنے گھر میں قرآن کے حلقے لگیں۔ روزانہ اگر ایک ایک آیت صحیح کرو گی، 55 دن کے اندر 10 سورتیں صحیح ہو جائے گی، کیونکہ 10 سورتوں میں 55 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، 48 آیتیں اس میں ہیں اور 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں ہیں، تو 2 مہینے کے اندر ہماری 10 سورتیں ایک ایک آیت کر کے صحیح ہو جائے گی۔ اور پھر ہمارے گھروں میں تعلیم ہو، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور دوسرے دن منتخب احادیث۔ یہ وہ حدیث کی کتاب ہیں جس کے اندر کلمے کی حدیث ہے، نماز کی ہے، علم کی ہے، ذکر کی ہے، اکرام کی ہے، اخلاص کی ہے، دعوت کی ہیں، بلکہ اکرام مسلم کی 395 حدیثیں ہیں، اور ساری کے ساری مستند حدیثیں ہیں، پکی پکی حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ اس کتاب کو روزانہ اپنے گھروں میں پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے، روزانہ اپنے گھروں میں ایمان کا مذاکرہ کریں۔
کلمے کی بڑائی بتاویں، کلمے کا مقصد بتاویں، نماز کی فضیلت بتاویں، علم حاصل کرنے کا طریقہ بتاویں، ذکر کرنے کی ترغیب دیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی بات بتاویں، خالص اللہ کے لیے کام کرنے والا بنیں، اور پھر اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیتیں کریں۔ چھٹے نمبر پر اپنے گھروں میں تشکیل ہو، گھر کے مرد بھی، گھر کی مستورات بھی، گھر کے بچے بھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہر ایک اللہ کے راستے میں نکلتا تھا۔ صحابہ سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال میں 27 مرتبہ جماعت میں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی خود گئے ہیں، اور 200 یا 250 مرتبہ صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو میری بہنوں اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، ذکر اللہ کا حکم ہے، روزہ اور زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، مال ہے تو حج اللہ کا حکم ہے، ایسے میری بہنوں اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے گھروں میں اس کی روزانہ تشکیل کریں۔ مردوں کی تشکیل 4 مہینے کی ہو، جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ سالانہ چلہ دیتے رہیں، اور جن کا سالانہ چلہ لگ گیا وہ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں۔ مردوں کی تشکیل اوپر سے نیچے ہیں، اور عورتوں کی اور مستورات کی تشکیل نیچے سے اوپر ہیں۔ گھر میں جن بہنوں کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے ہیں وہ اپنے محرم کے ساتھ، ابا کو ساتھ میں لے لو، شوہر کو ساتھ میں لے لو، بیٹے کو ساتھ میں لے لو، بھائی کو ساتھ میں لے لو، شرعی محرم ساتھ میں ہو، شرعی پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ وہ مستورات اللہ کے راستے میں جائے گی۔ اور کوئی بچہ ساتھ میں نہیں رہے گا، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کا انتظام کریں۔ اور گھر کی ہر مستورات ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگاویں، ہر سال 10 دن لگاویں۔ جیسے ابھی ہم ماشاءاللہ بھاؤ نگر کی 2 بہنیں، سورت کی 2 بہنیں، یہ 4 بہنیں آپ کے یہاں ماشاءاللہ 10 دن لگانے آئی ہیں، آپ کے بیچ میں بیٹھی ہیں۔ یہ کوئی دنیا کی نسبت سے نہیں آئی، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے گوگا میں، اور ہم کوئی سمندر کا کنارہ دیکھنے نہیں آئی۔ ہمارے سورت میں بھی سمندر کے کنارے ہیں۔ ہمارا آپ کے گاؤں میں آنے کا مقصد میری بہنوں صرف اتنا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں ایمان ہے، اس لحاظ سے ہمارا اور آپ کا بھائی بہن کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے لیے جنت بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور جنت میں جانے کی محنت کر رہے ہیں، اسی طرح گوگا کے ہر گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو، گوگا کے ہر گھر میں اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہو، گوگا کا ہر بچہ اللہ کے دین کا داعی بنے، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مبلغ بنے، اور اللہ کے دین کی محنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنے والا بنے۔ کوئی دنیاوی غرض قسم خدا کی نہیں ہے، کوئی چائے پینا مقصود نہیں، کوئی 5 روپے کا چندہ لینا مقصود نہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ یہ جو بہنیں آپ کے یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے گھر بار ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر کو اور اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آئی ہیں، روزانہ گھر بدلتی ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، اور ان کی ٹھوکروں کھانوں کا مقصد، ٹھوکریں کھانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا دین زندگی میں لانا ہے۔ اور وہ اللہ کا دین میری بہنوں بغیر قربانی کے زندگیوں میں نہیں آئے گا، یاد رکھنا میری بات، بغیر قربانی کے زندگیوں میں دین نہیں آئے گا۔ آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ اور صحابیات کی قربانیاں ہیں، کہ صحابہ کے زمانے میں مردوں نے قربانیاں دی، صحابہ کے زمانے میں عورتوں نے قربانیاں دی۔ صحابہ اللہ کے دین کو لے کر اپنے گھروں سے نکلے، پھر پلٹ کر واپس نہیں آئے۔ اور یہ بات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہو کیونکہ آپ گوگا کی رہنے والی ہو۔ آپ نے دنیا کے خاطر
آپ نے دنیا کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک بچی شادی ہونے کے 1 مہینے کے بعد اپنے شوہر کو خوشی خوشی روانہ کرتی ہیں. کوئی سعودی جا رہا، کوئی کویت جا رہا، کوئی مسقط جا رہا، کوئی بحرین جا رہا. اور کتنے مہینے کے لیے؟ 11 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے. ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ دنیا بغیر قربانی کے نہیں آتی، تو میری بہنوں اللہ کا دین بغیر قربانی کے کیسے آئے گا؟ آج دنیا کے خاطر ہم نے اور آپ نے محنت کی. ایمانداری سے بتاؤ ہمارے گھروں میں دنیا آئی نہیں آئی؟ ارے دنیا آئی نہیں آئی؟ یہ کچا مکان پکا بن گیا، ہماری سروں پہ چھتیں آ گئی، ہمارے بدن پر مہنگے کپڑے آ گئے، ہمارے دسترخوانوں پر اچھے کھانے آ گئے، ہمارے دروازوں پر 2 پہیے اور 4 پہیے کی سواریاں کھڑی ہو گئی. کب ہوا؟ جب ہمارے گھر کے مردوں نے دنیا کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا اور جا کر دنیا کی خاک چھانی. کبھی دینار اور کبھی درہم اور کبھی ریال اور نہ جانے کس کس کے چکر میں پوری دنیا کے چکر گھومتے رہے. اس کی برکت سے اللہ نے ہمارے گھروں میں مال بھی دکھا دیا اور ہمارے گھروں میں آسودگی بھی دکھا دی. ارے میری بہنوں، بس اسی نسبت کو سامنے رکھ کر سوچو کہ جب ہم اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گی، یہ اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے دین کے خاطر ردر بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے گا، تو کیا اللہ اپنے دین کو تمہارے گھروں میں داخل نہیں کرے گا؟ اللہ تمہیں بھی دیندار بنائیں گے، اللہ تمہاری اولادوں کو بھی دیندار بنائیں گے، اللہ تمہارے نسلوں میں دین کے دائی اور شیدائی کو کھڑا کریں گے. لیکن کب؟ جب ہم اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیں گے. اللہ کے نبی نے اپنی جان کو اور اپنے مال کو اور اپنی اوقات کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے جذبات کو اللہ کے دین کی خاطر لگایا ہے. کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روٹی بناتی ہیں اور ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنے ابا کے پاس جاتی ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے روٹی رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اے میرے ابا جان، آج میرے گھر میں نصیب سے روٹی آ گئی تھی، میرا دل نہیں چاہا کہ میرے ابا کے بغیر میں روٹی کھاؤں، اس لیے روٹی کا ٹکڑا لے کر آپ کے پاس پہنچی ہوں. اللہ کے نبی نے اس روٹی کو ہاتھ میں لے کر کہا، اے فاطمہ، 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے کے نیچے سے اتر رہا ہے. کیسی قربانیاں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رأیت ہلال ثم رأیت ہلال ثم رأیت ہلال، ہم نے چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا. قسم خدا کی ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، پوچھا، خالہ جان پھر آپ کے گھروں میں گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا، بھانجے 2 کالی چیز پر، ایک کھجور اور ایک پانی. پوچھا، کھجور تو کالی دیکھی ہے، پانی کالا کیسے ہوتا تھا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بھانجے بھوک کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا، جس کی وجہ سے پانی بھی کالا نظر آتا تھا. ایسی قربانیاں دی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین 2 چھوٹے چھوٹے نواسے اللہ کے نبی کے، جن کو اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے. اور یہ بات آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ایک آدمی کو اپنے پوتوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی نواسوں سے ہوتی. بچی کے بچے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے بچوں کے. اللہ کے نبی کے بھی نواسے تھے، اللہ کے نبی کے اندر بھی دل تھا، اس دل میں اپنے نواسوں کی محبت تھی. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے اور نماز کے دوران رونے کی آواز آئی. اللہ کے نبی نے جلدی سے نماز کو مختصر کیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی جلدی سے اندر گئے اور جا کر کہا، اے فاطمہ کیا بات ہے، میرے نواسے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا، اللہ کے نبی میں نہیں رلا رہی ہوں، آپ کے نواسوں کو آپ کے نواسوں کی بھوک رلا رہی ہے. 3 دن ہو گیا ہمارے گھروں میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں دی. نواسا نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا. پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اس کے منہ میں اپنی زبان دی. وہ نواسا بھی نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا. پھر اللہ کے نبی آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اصبری یا فاطمہ، اصبری یا فاطمہ، اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کر لے، اے فاطمہ صبر کر لے، اے فاطمہ صبر کر لے. تیری اس قربانی کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنائیں گے، اور تیرے بچوں کی اس قربانی کے صدقے میں اللہ تیرے بچوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائیں گے. اسی لیے کسی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیا تو نبی کی بیٹی اس لیے؟ کیا تو علی کی بیوی اس لیے؟ کیا تو حسن اور حسین کی ماں اس لیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں جنت کی عورتوں کی سردار اس لیے نہیں بنی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں اور حسنین کی ماں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار اس لیے بنایا کہ میرا شوہر علی اللہ کے راستے میں پھرتا تھا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کمانے کی فرصت نہیں ملتی تھی اور ہمارے گھروں میں اناج نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے فاقے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اس بھوک کے برداشت کرنے پر اور اس اللہ کے دین کے تقاضے پر پھرنے پر اللہ پاک نے میرے خاندان کو اور میرے گھرانے کو اور مجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار اور میرے بچوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار اور میرے شوہر کو اللہ نے اللہ کا شیر کہا ہے. تو یہ میری دینی ماں بہنوں ہمارا مزاج ہے کہ جب ہم قربانی دیں گی اور جب ہم اللہ کے دین کے خاطر اپنے جان اور مال کو لگائیں گی، تب جا کر اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آئے گا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا تقاضا ہے کہ اگلے مہینے مارچ سے ہمارے یہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی. ماشاءاللہ جو نظام الدین کی اطاعت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہر اتوار کو ماشاءاللہ اجتماع ہوتا ہے اور ہر سنیچر کو ہمارے منارواڑ کے اندر ماشاءاللہ گشت ہوتا ہے کہ وہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی اور 3 دن کی مستورات کی جماعت ابھی نقد پیر منگل اور بدھ سوموار منگلوار અને બુધવાર એટલે 24 25 અને 26 3 દિવસની જમાત છે. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس محلے سے بھی 1-2 مستورات اپنے محرموں کے ساتھ تیار ہو جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ 4-5 مستورات ہو جائیں، مستقل یہاں کی جماعت بن جائے، ورنہ کم سے کم آخری درجے میں پکی نیت کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ میں ارادہ کرتی ہوں، گھر جا کے مشورہ کروں گی، اپنے گھر کے مرد سے بات کروں گی، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جی میں تیار ہوں، انشاءاللہ میں اپنے گھر کے مرد کو سمجھا لوں گی. دیکھو گھر والوں کو سمجھانا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. میں ہماری عورتوں کو کہتا ہوں کہ دنیا کے تقاضوں کے لیے کس طرح سمجھاتی ہو کہ میرا ڈریس بھی آ جاتا ہے، میری چوڑیاں بھی آ جاتی ہیں، میری چپل بھی آ جاتی ہے، میرے گھر کا فرنیچر بھی آ جاتا ہے، پڑوس کے یہاں ایک ٹیبل آیا، اب اس ٹیبل کو مجھے اپنے گھر میں لانا ہے. اب بار بار اپنے شوہر کے سامنے ایسے انداز میں تقاضا رکھے گی کہ مجبور ہو کر وہ شوہر بھی کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں تجھے دلا دیتا ہوں. جیسے دنیا کے سامان کے لیے، دنیا کے تقاضوں کے لیے اب ہم اپنے شوہر کے سامنے منت سماجت کرتی ہیں، ایسے میری دینی مار بہنوں اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھاؤ. اس لیے ابھی یہاں نیت کرو. بہن ساری بہنیں نیت کر لیں. دیکھو نیت مومن کی عمل سے بڑھ کر ہے. ساری بہنیں نیت کر لیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے انشاءاللہ. ساری بہنیں نیت کر لیں. جائے گا وہی جس کو اللہ لے جائیں گے. لیکن ایک پرچہ 3 دن کی جماعت کا سوم منگل بدھ کا اور ایک 10 دن کا جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں، وہ بہنیں نیت کر لیں انشاءاللہ 26 تاریخ بدھوار کے دن سے 10 دن کی جماعت بنانی. یہ 2 تو مستورات کی جماعتیں فی الحال ہمارے سامنے ہیں. مردوں کی تشکیل ابھی ہم نہیں کرتے. ہاں کوئی اپنے مردوں کو 4 مہینے کے لیے، اپنے بچے کو 4 مہینے کے لیے اگلے مہینے سے بھیجنا چاہیں تو فروری کی 15 تاریخ سے انشاءاللہ حسن بھائی کے ساتھ جماعت بن رہی ہے.
اب یہ جو 4 بہنیں اور مقامی ایک بہن آئی ہوئی ہیں، یہ 5 بہنوں سے میری درخواست ہے کہ تمام بہنوں کے 4 کے حلقے لگا لیں. 20-25 مستورات ہیں، ہر حلقے میں ہماری ایک بہن ہو اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاط کرے. جاؤ.